اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل الثالث فی القبلہ۔ اور قبلے کے بارے میں کل ہم نے ایک مختصر سی بات پڑھی تھی کہ وہی الکعبۃ مع القدرہ وجہتها مع البعد، کہ خانہ کعبہ قبلہ ہے اگر آپ اس کی قدرت و طاقت رکھتے ہیں، ورنہ دوری کے اعتبار سے جہت کعبہ ہی آپ کا قبلہ ہوگا۔ اور جو مصلی جو کعبے میں نماز پڑھے گا وہ کسی بھی دیوار کو چاہے اپنے سامنے رکھ سکتا ہے، اور اگر کوئی چھت پر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے چھت کا کچھ حصہ اپنے سامنے ظاہر کرے۔ اور ہر قوم ہر ملک کے رہنے والے وہ توجہ کریں گے اپنے رکن کی طرف۔ فالعراقی لأہل العراق، عراقی رخ کرے گا رکن عراقی کی طرف، صحیح ہے۔ والیمانی لأہل الیمن، اور رکن یمانی کس کے لیے ہے؟ اہل یمن کے لیے۔ یہی رکن یمانی ہے کہ جس میں جس کونے پہ ہاں نشان ہے جناب فاطمہ بنت اسد اور مولا کائنات والا، ٹھیک ہے، رکن یمانی پہ۔ والمغربی لأہل المغرب، اور مغرب جو مغربی ہے کہ جس پر وہ حجر اسود لگا ہوا ہے وہ اہل مغرب کے لیے ہے۔ والشامی لأہل الشام، اور رکن شامی، حجر اسود کے بعد والا کیا ہے؟ رکن شام نہیں، وہ عراقی ہے، اس کے بعد والا شامی ہے، پھر یمانی ہے، پھر مغربی۔ مغربی کے بعد عراقی، پھر شامی، پھر یمنی، ایسے۔ اب یہاں پہ دیکھیے وعلامت العراق، عراق کی علامت پہچان کیا ہے؟ جعل الفجر محاذیا، فجر کو قرار دینا محاذیا لمنکبہ الایسر، منکب کہتے ہیں مولانا کندھے کو، بائیں کندھے کے برابر، یعنی صبح میں اگر خانہ کعبہ کو آپ جاننا ہے کہ قبلہ کدھر ہے تو فجر کو اپنے بائیں کندھے پر رکھیے۔ لیکن مولانا جی وہ کیسے ہو کیا؟ وہ دیکھیں یہ اپنے بس کی بات نہیں ہے ہمارے اور آپ کے، یہ پرانے لوگ کرتے تھے کہ آسمانوں کو دیکھ کے جہت کا پتہ لگاتے تھے کہ فلاں ستارہ فلاں جہت میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور آج کے زمانے میں ان علامتوں کا کوئی اعتبار نہیں کرتا، اعتبار کیا کرتا کوئی جانتا ہی نہیں۔ وجہ اس کی آسانی ہے کہ موبائل میں آپ دیکھیں گے قبلہ، قبلہ کمپاس سرچ کیجئے فوراً آپ کو بتا دے گا قبلہ کدھر ہے نہیں ہے، اس میں کوئی نہیں ہے، نہیں آتی ہے، صحیح ہے۔ جو ڈیوائن پلس ہے اس میں بھی قبلہ دکھا دیتا ہے، گوگل پہ ڈالیں گے قبلہ ڈائریکشن وہ بتا دے گا۔ تو یہ پرانا جو ہے جی کیا کہہ رہی ہیں؟ سہولتیں ہو گئی ہیں لیکن ہمیں اس کا نالج نہیں ان چیزوں کا رہا۔ بس جو آسمانوں کے تھے، جیسے ہمارا بچپنا تھا تو ایک پاپا ہمیں دکھایا کرتے تھے، ہمیں وہ لوکیشن بھی مجھے معلوم تھی کہ ایک ستارہ ہے جو باقاعدہ دم سا بناتا ہے، جس کو دم کٹا ستارہ کہتے ہیں، تو ایسی ترتیب رہتی ہے جیسے دم ہو، ایک پتنگ کی شکل کا بنتا ہے، صحیح۔ تو کچھ سیارے ہیں جو مخصوص جہتوں میں رہتے ہیں جس سے پرانے زمانے کے لوگ جہت کو جانتے تھے۔ ہمیں ابھی یہی نہیں سمجھ میں آتا ہے، پہلے لوگ پوروی چل رہی ہے، پچھوا چل رہی ہے، ہوا کو ہمیں یہ نہیں ہوا چلتی ہے کون سی چل رہی ہے نہیں پتا چلتا، کیوں؟ پہلے کے لوگ ایک ایک چیز کا اثر جانتے تھے، چونکہ یہی ان کی زندگی تھی کہ پورب کی ہوا چلے گی تو کیا ہوگا، پچھم کی ہوا چلے گی تو کیا ہوگا، آسمان میں فلاں ستارہ نظر آئے گا تو کیا ہوگا، اور یا یہ کب نظر آتا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ
اہل عراق کے لیے علامت دی گئی ہے، صحیح ہے، کہ جب فجر طلوع ہو تو فجر کو آپ اپنے کدھر رکھیں؟ بائیں کندھے کی طرف رکھیں، اس کے برابر میں رکھیں۔ لیکن یہاں جو مصنف نے شرح میں 3 نمبر کے حاشیے پہ جائیے، کہہ رہے ہیں لا یکون ھذا موافقا للقبلہ الا فی زمن الاعتدالین، کہہ رہے ہیں یہ قبلے کو جاننے کے لیے صحیح بات نہیں ہے، موافق نہیں ہے، سوائے اس زمانے کے جس میں دن اور رات دونوں کیا ہوتے ہیں؟ برابر ہوتے ہیں۔ کا وہ ہوا یومان فی السنۃ فقط، اور یہ سال میں صرف 2 ہی دن ہیں۔ واما سائر الایام فلا یتم، لیکن باقی دنوں میں یہ بات صحیح نہیں ہے، یعنی فجر کو اگر ہم بائیں کندھے پہ رکھیں گے تو اس سے قبلے کا پتہ نہیں چلے گا، صرف ان دنوں میں چلے گا کہ جب دن اور رات کیا ہوتی ہیں؟ برابر ہوتی ہیں، صحیح۔ والشفق لمنکبہ الایمن، صحیح ہے، شفق مولانا، شفق کہتے ہیں آسمان کی لالی کو، مغرب جاننا ہے تو کیسے کریں گے مولانا؟ لالی کو کدھر رکھیں گے؟ لمنکبہ الایمن، دائیں طرف رکھیں گے، آسمان کی لالی جو ہے کدھر رکھیں گے؟ دائیں طرف، تو کیا ہو جائے گا؟ آپ کو قبلہ معلوم ہو جائے گا۔ وعین الشمس عند الزوال، صحیح ہے، اور سورج کو زوال کے وقت یعنی دوپہر میں اگر وقت جاننا ہو، علی طرف الحاجب الایمن، کہاں قرار دے؟ بائیں بھوں، حاجب کہتے ہیں بھوں کو، دائیں بھوں کی طرف، علی طرف الحاجب الایمن مما یلی الانف، صحیح ہے، جو ہمارے بھویں ہیں یعنی ایسے کھڑے ہو کہ سورج جو ہے ہمارے دائیں بھوں کی سائڈ کنارے پر آ رہا ہو، اس طرح سے کھڑا ہو جائے گا تو اس جدھر کھڑا رہے گا ادھر اس کا کیا ہو جائے گا؟ قبلہ ہوگا۔ والجدی خلف المنکب الایمن، جدی ایک ستارہ ہوتا ہے مولانا، ٹھیک ہے، اس کو کہاں رات میں اگر قبلہ آپ کو جاننا ہے تو کیا کریں گے؟ والجدی خلف المنکب الایمن، دائیں کندھے کے پیچھے رکھیں گے جدی کو، یعنی اس طرح سے کھڑے ہوں کہ جدی ستارہ آپ کے دائیں کندھے کے کدھر آ رہا ہو؟ پیچھے آ رہا ہو، تو جدھر آپ ہوں گے وہ قبلہ ہوگا۔ لیکن اس کا اتنا اعتبار آج کے زمانے میں نہیں ہے، صحیح ہے، اس کو جاننے کے لیے آپ کو اتنی ضرورت نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر میں آپ کو دکھا دوں، آئیے دکھا دیتے ہیں آپ کو، آئیے یہاں جیسے ہی آپ لکھیں گے مولانا اس گوگل پہ، اس کو دیجیے، لکھیے قبلہ فائنڈر، لکھیے قبلہ فائنڈر، یہ قبلہ ڈائریکشن دکھ رہا ہے، وہ آپ کو یہاں، یہ قبلہ فائنڈر گوگل کا ہے، آپ اسے دیکھ لیجئے، کہیں رہیں گے وہ قبلے کو بتا دے گا کدھر ہے، دیکھیے کدھر ہے، لیٹس گو، موبائل ہی کام کرتا ہے، صحیح ہے، قبلہ فائنڈر کدھر کام کرے گا؟ یہ موبائل میں کام کرتا ہے، موبائل، بظاہر ہے زمانہ موبائل کا ہے، کمپیوٹر لے کے تو کوئی ٹہلے گا نہیں۔ یہاں دیکھ لیتے ہیں سروس ان اویلیبل، قبلہ ڈائریکشن، یعنی آسان ہے، موبائل میں تو بہت آسان ہے، موبائل سے بھی دکھا دیتے ہیں آپ، ایسے میرے پاس ابھی وہ سارے ایپ تو نہیں ہیں کہ دکھاؤں، موبائل سے اپنی لوکیشن بتانی ہوتی ہے کہ فلان جگہ سے ہم ہیں، اور پھر اس کچھ کے بعد نہیں، نہیں 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 نہیں، ڈاؤن لوڈ اذان، قبلہ آن فون، سب فون ہی پہ بتا رہے ہیں، دکھ رہا ہے؟ نہیں، موبائل سے جو بتانی ہوتی ہے میں دکھائی دے رہا ہوں آپ کو، رک جائیے، جی آواز آ رہی ہے ابھی آپ کو؟
ہاں تو یہ دیکھیے میں نے ابھی اپنے موبائل کی اسکرین شیئر کی ہے جو ٹھیک ہے، اور یہاں دیکھیے گوگل پہ جائیے اور یہاں کہیے اس کو قبلہ ڈائریکشن، تو بجائے یہ کہ کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں آپ ڈائریکٹ جا سکتی ہیں. لیٹس فائنڈ، ہم اپنی لوکیشن آن کر دیں گے اور اس کو رکھ دیجیے، وہ ہمیں قبلہ بتا دے گا. اچھا لوکیشن آن کرنی ہے بس ہاں یہ دیکھ رہا ہے نا، یہ جو دکھا رہا ہے دکھ رہا ہے نا، قبلہ ادھر ہی تو ہے. نہیں یہ جو دکھ رہا ہے نا، یہ جو تار یہ جو تیر جا رہا ہے، ایرو جاتا ہے وہ ہوتا ہے. ہاں یہ دیکھیے ایسے کریں، جی یہ خود ہلا رہے ہیں نا، میں ہلا رہا ہوں، وہ تو خود نہیں چل رہا ہے. یا ورنہ آپ یہ کر سکتی ہیں کہ ایک وہیں کا ہے ڈیوائن پلس ڈاؤن لوڈ کر لیں آپ. ڈیوائن پلس پہ بھی دیتا ہے، ڈیوائن پلس یہ ایک ایپ ہے اور اچھا ایپ ہے، اس میں دعائیں وغیرہ کافی کچھ ملیں گی آپ کو. ہم اعمال اس سے کرا دیتے ہیں رمضان کا، پھر نہیں کہاں اٹھا کے چلیں گے. بس اس سے مشکل ایک پیش یہ آتی ہے کہ پڑھتے پڑھتے اگر انگلی ٹچ ہو جاتی ہے تو کہیں کا کہیں چلا جاتا ہے. صحیح ہے، تو یہ مشکل آتی ہے، تو اس لیے جیسے دعائیں وہ پڑھنی ہو جوشن کبیر، تو پھر میں وہ کتاب لے جاتا ہوں مفاتیح الجنان. نیٹ کیوں اچھا کم چل رہا ہے؟ وہ عراق والوں کے لیے، آپ کو دیکھنا ہے تو آپ قبرستان چلی جائیے. صحیح ہے، آپ کسی شہر میں جائیں تو وہاں قبرستان میں جائیں، وہاں دیکھیں قبروں کا رخ کس طرف ہے. تو چونکہ ہمارے یہاں قبریں جو بنتی ہیں اتر دکن کو بنائی جاتی ہیں تاکہ انسان قبلہ رخ رہے. یہاں جائیے نیچے پہ آپ کو دکھ رہا ہوگا، یہ نیچے آپ کو ایک آپشن ہے، میں اس کو زوم تو شاید نہ کر پاؤں، تقریباً فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ نمبر پہ، نیچے سے فورتھ نمبر پہ یہ قبلے کا ڈائریکشن ہے. یہ دیکھیے قبلہ ہمیں کدھر بتائے گا، ہمیں ادھر ہی نماز پڑھنی ہے. جی ہاں گاندھی نگر چونکہ یہاں کی گجرات کی راجدھانی ہے. تو اس پہ اگر آپ اعتماد کر کے نماز پڑھ رہے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی. اور ابھی کچھ یعنی کہاں میں سمجھتا ہوں کہ آپ جب عمرہ کرنے جائیں حج کرنے جائیں تو اس صورت میں عمرہ کرنے اور حج کرنے جائیں گے تو وہاں ہوٹلوں میں باقاعدہ لگا رہتا ہے. مسلم فلائٹ اگر آپ لیں گے، مسلم فلائٹ پہ بیٹھیں گی تو فلائٹ میں باقاعدہ قبلے کا ڈائریکشن بتایا جاتا ہے. صحیح ہے، جیسے آپ عمان وغیرہ جائیں.
ठीक है। अगर जितनी मुस्लिम कंट्रीज है वहां पर ये चीजें हैं कि कबीले का रुख वो लोग बना देते हैं ऊपर वाले, हाँ, किबले की अलामतें वहां बनी रहती हैं। बनी रहती हैं। अब क्या करेंगे मौलाना, वमा फक़दिल इमारात, ये भी जान लीजिए, वमा फक़दिल इमारात, अमारात, सही, अमारात कहते हैं अलामात को, इसको कहेंगे अलामात। मा फक़दिल अमारात, तस्नीम, अगर आपको कोई अलामत नजर ना आए, कोई पहचान न मिले कि किबले को जान सकें, युसल्ली इला अर्बअ जिहातिन, नमाज पढ़े चारों जिहत में, यानी जोहर की नमाज उत्तर में, जोहर की नमाज पश्चिम में, जोहर की नमाज नॉर्थ में, जोहर की नमाज साउथ में, ये तो सजा हो गई है। इख्तियारी सूरत में। नहीं, अगर आपको इख्तियारी है तो मुश्किल नहीं है। वमाअत ज़रूरा, अगर कोई ऐसी मजबूरी है, इला अय्य जिहतिन शाआ, किसी एक जिहत में जिधर वो चाहे, यानी जिधर लग रहा हो कि इधर किबला हो सकता है उधर ही नमाज पढ़ ले, उसकी नमाज क्या हो जाएगी, सही। वलौ तरकल इस्तिक़बाल अमदन, और अगर तर्क कर दे किबले की तरफ रुख करना, अमदन जानबूझकर, आदा, तो नमाज का क्या करेगा, इआदा करेगा। आदा 4 नंबर के हाशिए पे चलिए, फी साइर नुसख़ इज़ाफ़ा फिल वक्ति व खारिजिही, हाँ यहाँ इज़ाफ़ा है वो नमाज का, अगर आपने अमदन किबले के अलावा नमाज पढ़ी है तो चाहे वक्त के अंदर हो या वक्त के बाद, दोनों हालतों में आपको क्या करना है, नमाज का इयादा करना है, यानी दोबारा नमाज पढ़नी है। वलौ कान ज़ान्नन औ नासियन, लेकिन अगर गुमान हो और भूल गया हो या भूल गया हो, वकान बैनल मशरिक़ वल मग़रिब फला इयादत, और मशरिक़ और मग़रिब के बीच हो तो फिर इयादे की जरूरत नहीं है। नहीं समझ में आया? हाँ? के दरमियान हो, कल मैंने बताया था ना, देखिए ऐसे मान लिया ऐसे किबला है सीधे, जैसे मैं बैठा हुआ, ये किबला है। अगर हम ऐसे हो जाएंगे, ठीक है, मैंने कल बताया था, अगर पूरा दाएं हो जाए तो वक्त के अंदर इयादा है, वक्त के बाद इयादा नहीं है। इसके बीच अगर रहेंगे इयादे की जरूरत नहीं है। ऐसे न्यू डायरेक्शन अगर होता है, ऐसे रहता है थोड़ा बहुत यूं क्रॉस में, कि एक जिहत में नहीं जाते हैं बल्कि क्या रहता है, बीच में रहता है, क्या है, नमाज हमारी सही है। मतलब ये कि थोड़ा बहुत हम अगर मतलब ये कि अगर थोड़ा बहुत हम जरा टेढ़ा भी हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फिर फर्क नहीं जरूरत पड़ता नहीं है, आती। नमाज सही हो जाएगी। ओके जी। वलौ काना इलैहिमा आद फिल वक्त, अगर उन दोनों की एक जानिब हो, यानी या तो मगरिब में हो या मशरिक में, यानी किसी एक, या तो दाएं हो जाए पूरा या बाएं, तो फिल वक्त आद फिल वक्त, तो वक्त के अंदर क्या करना है, इयादा करना है। वलौ काना मुस्तदबिरन आद मुतलकन, और अगर मुस्तदबिर किबला हो, यानी किबला उसके पीठ के पीछे हो, आदा मुतलकन, मुतलकन से मुराद क्या है मौलाना, मुतलकन से मुराद है वक्त के अंदर और वक्त के बाहर दोनों में इयादा करेगा। वक्त के अंदर और वक्त के बाहर
دونوں میں عیادہ کرے گا. ولا يصلي على دابة الراحلة اختیارا الا نافلتان، اور سواری پر نماز نہیں پڑھے گا اختیارن اختیاری صورت میں، الا نافلتن سوائے نافلہ کے، یعنی نافلہ نماز آپ سواری پر پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن مجبوری کے عالم میں جائز ہے. مجبوری کے عالم میں اس طرح سے کہ آپ کو معلوم ہے یہ ٹرین رکنے والی نہیں ہے، میری ظہر قضا ہو جائے گی، صحیح ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ پھر پڑھ سکتے ہیں. لیکن حالت اختیار میں آپ کو معلوم ہے کہ 3 گھنٹے بعد میں پہنچ جاؤں گا اور وقت رہے گا اور وہاں جا کے ظہر اثر پڑھ سکتا ہوں، تو آپ وہاں نہیں پڑھیں گے. اور ابھی کے جیسے ہمارے حالات ہیں ہندوستان کے کہ اسی طرح عمومی جگہوں پہ نماز پڑھنا درست نہیں ہے، کہ جہاں اختلافات کی صورت پیدا ہو، بہتر ہے کہ انسان نہ پڑھے. الا نافلتن، نافلہ نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں بیٹھے بیٹھے کسی بھی صورت میں، چلتے پھرتے، نافلہ نمازوں کے لیے اللہ نے یہ اجازت دی ہے. اگر اکثر لوگ جو ہیں وہ گاڑی کے اندر ہی اپنی بھی ہو، پرسنل بھی ہو یا کوئی بھی ہو، اس میں نماز پڑھ لیتے ہیں، بیٹھے بیٹھے پڑھ لیتے ہیں. نہیں تو پھر دیکھیں کیسے کا مطلب، جیسے اپنی پرسنل گاڑی ہے تو اسے ہم کہیں روک سکتے ہیں، اس میں کوئی مجبوری تو نہیں ہے. اور خاص کر آپ کے ملک پاکستان میں ایسا تو نہیں کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو نماز میں اعتراض کرے گا کہ آپ کیوں نماز سڑک کے کنارے پڑھ رہے ہیں. لیکن ہمارے ملک جی میں وہ بالکل پاسبل نہیں ہے، صحیح ہے، جیسے حالات ابھی کے ہیں، تو پھر اس صورت میں گاڑی میں بیٹھ کے نماز صحیح نہیں ہوگی، اس نماز کو دوبارہ پڑھنا ہوگا، کیونکہ وہ اختیاری اچھا میں صورت تو میں پھر نہیں پڑھ ہے. لیتی ہوں. لیکن آپ جیسے ٹرین میں ہیں، پلین میں ہیں، تو ٹرین اور پلین آپ کے اختیار میں نہیں، لیکن اپنی گاڑی تو ہمارے اختیار میں ہے، ہم کسی ہوٹل پہ رک کے پڑھ سکتے ہیں، کسی خالی جگہ کسی میدان میں روک کے پڑھ سکتے ہیں مصلی بچھا کے، ہے کہ نہیں. اور خصوصاً جب ہم لوگ گجرات سے بامبے کے لیے جو بسیں جاتی ہیں، راستے میں جتنے ہوٹل پڑتے ہیں ان میں سے زیادہ تر ہوٹل یہ پیر پارٹی والوں کا ہے. ان ہوٹلوں میں باقاعدہ نماز کی جگہیں بنائی گئی ہیں، آپ کو دعاؤں کی کتابیں سجدگاہ تک کچھ ہوٹلوں میں مل جائیں گی، جائیے ان کا وضو خانہ الگ ہے، استنجے کا الگ ہے، صحیح ہے. اور ہم جیسے بمبے جاتے ہیں، مغرب عشاء بھی پڑھتے ہیں، صبح کی بھی پہنچ جاتی ہے اور پہنچ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس صحیح، طرح یہ کے تو بڑی انتظامات موجود ہیں، کیونکہ ہوٹل لیکن سارے آقا میں تو تقریباً اپنے ہیں. اول وقت کو دیکھتے ہوئے جیسے ہی وہ اذان ہوتی ہے رستے میں پتہ چلتا ٹائم ہو گیا تو ادھر ہی رستے میں ہی میں پڑھ لیتی ہوں، گاڑی میں جاتے ہوئے بھی. کل ہی اس سے پہلے ہم نے مسئلہ پڑھا ہے نا کہ کچھ مواقع جی ایسے ہیں کہ جہاں اول وقت سے تاخیر کرنا بہتر ہے. صحیح. ہاں، اور رہا مسئلہ آپ کو معلوم ہے، جیسے آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ ٹرین پہنچنے والی نہیں ہے یا کسی اسٹیشن پہ اتنی دیر نہیں رکے گی جس میں ہم نماز پڑھ سکیں، رکنا 2 منٹ رکنا تو 2 منٹ میں تو نماز نہیں ہو سکتی، صحیح، تو پھر وہاں آپ ٹرین میں پڑھ سکتے ہیں. بس ہے، آپ کو معلوم ہے اتنی دیر یہاں بس رکنے والی نہیں ہے، بس سواری اتارے گی چڑھائے گی چل دے گی، ایسی صورت میں آپ وہاں نماز پڑھ سکتی ہیں ٹرین میں. اپنی گاڑی ہے تو اپنی گاڑی میں اول وقت کا کوئی وہ نہیں ہے، آپ جہاں چاہیے روکیے، روک کے کیا کریے نماز کو انجام دیجیے. صحیح ہے، یہی طریقہ کار بہتر رہے گا. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی رہا محمد. فصل الرابع، انشاءاللہ بعد میں پڑھا جائے گا، اس کو یاد رکھیے گا، یہاں ڈیٹ ڈال دیں. اور اب ایک کام یہ کرنا ہے آپ کو کہ اس کے بعد سے ہم لوگ کریں گے ریوائز، جی تاکہ ہم آقا. نے جو پیچھے سے پڑھا ہے کتاب الطہارت سے یہاں تک ریوائز کر لیں، تاکہ آپ بہتر طریقے سے امتحان دے سکیں. الحمدللہ رب العالمین. آپ اس کی کوئی